بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند واقعات لے کے آئی ہوں جو اس وقت معجزات پیش آئے، اس حوالے سے آج کا ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اسکپ نہ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کے دن 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، بت اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، اے آمنہ، تیرا بچہ تمام جہانوں کا سردار ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل میں ہونے کی جو نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو قریش کے سب جانور بولنے لگے اور کہنے لگے کہ کعبہ کے خدا کی قسم، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں آ گئے۔ وہ دنیا جہاں کی امان اور اہل دنیا کے چراغ ہیں۔ قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہو اور ان سے کہانت کا علم چھین لیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے اور سلاطین اس دن گونگے ہو گئے۔ مشرق کے وحشی جانوروں نے مغرب کے وحشی جانوروں کو جا کر بشارت دی، اسی طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کو خوشخبری سنائی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایام حمل میں حمل کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی، اور عورتوں کو ان ایام میں جو گرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، بجز اس کے کہ معمول میں فرق آ گیا تھا۔ عثمان بن ابی العاص صحابی کی ماں ولادت کے وقت موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آمنہ کو درد ذا ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام ستارے زمین پر جھک آتے ہیں، یہاں تک کہ میں ڈری کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑیں، اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں شفا بنت اوس ولادت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آئی، پھر مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے سامنے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے محل مجھ کو نظر آنے لگے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنا کر لٹا دیا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے، جب ولادت کا وقت آیا خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بہشتوں کے دروازے کھول دو۔ فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے۔ سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا۔ اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند نرینہ جنیں گی۔ درختوں میں پھل آ گئے، آسمان میں زبر و جدو یاقوت کے ستون کھڑے کیے گئے، نہر کوثر کے کنارے مشک خالص کے درخت اگائے گئے، مکہ کے بت اوندھے ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے ایام حمل میں ہر ماہ زمین و آسمان سے یہ ندا سنائی جانے لگی کہ بشارت ہو کہ حضرت ابو القاسم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی تھیں کہ جب میرے حمل کے 6 مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر دے کر کہا کہ اے آمنہ، تمام جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آمنہ بی بی کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو ایک بہت بڑا ابر کا ٹکڑا نظر آیا، جس میں سے گھوڑے کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ابر کا ٹکڑا بچہ کے اوپر آ کر چھا گیا اور بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ البتہ منادی کی آواز سنائی دی کہ محمد کو ملکوں پھراؤ اور سمندروں کی تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے، اور جنوں انس، چرند و پرند، ملائکہ، بلکہ ہر ذی روح کے سامنے ان کو لے جاؤ۔ ان کو آدم علیہ السلام کا خلق، شیش کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت،
موسیٰ علیہ السلام کی سختی، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو۔ پھر منظر ہٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سبز حریرہ میں لپٹے ہیں اور اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آواز آئی، ہاں، محمد نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اور کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے حلقہ اطاعت میں نہ آ گئی ہو۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور مشک خالص کی سی خوشبو آپ سے نکل رہی ہے۔ دفعتاً 3 آدمی نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم ہے۔ اس نے سفید ریشم کو کھول کر اس میں سے انگوٹھی، جس کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نکالی۔ پہلے اس نے انگوٹھی کو 7 دفعہ اس آفتابہ کے پانی سے دھویا، مونڈے پر مہر کر کے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازوؤں میں لپیٹ دیا اور پھر مجھے واپس کر دیا۔